اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگلی آیت ہے فمن ازلم، تو کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جس نے، کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھا، وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلایا، اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آ گئی، الیس جہنم، کیا نہیں ہے جہنم، مسون، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو چلیے اب جملے کی صورت میں اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ تو کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ہم کوئی جھوٹ باندھیں گے یا پھر اس کی کسی سچائی کو جھٹلائیں گے تو پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اچھا تو مجھے بتائیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے دل سے باتیں گڑھ کے کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، حالانکہ ان لوگوں کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دل سے یہ باتیں بناتے رہتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس بات کو اگر وہ چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چیز ان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے سامنے جب اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں اور قرآن پاک کی آیات میں موجود واضح احکام کو رکھا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ اسے بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں قرآن پاک سے بڑی تو کوئی سچائی دنیا میں نہیں ہے۔ جب کسی نے ہمارے سامنے قرآن پاک کی کسی آیت کو رکھ دیا سند کے طور پر، تو پھر ہم اگر اسے نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اس سچائی کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور ایسا کرنے سے ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ چونکہ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ ایسے بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگا۔ تو ہم نے کون سے دو کام نہیں کرنے؟ ایک تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھنا کہ ہم اپنے دل سے کہیں کہ بھئی یہ بات تو اللہ نے کہی ہے، جبکہ اللہ نے کہی نہیں ہے وہ بات۔ اور پھر جب قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی سچائی ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو ہم نے اسے ماننے سے انکار بھی نہیں کرنا، اسے قبول کرنا ہے، چاہے وہ چیز ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو۔ تو یہاں پر اپنی انا اور خودداری کو ایک طرف رکھ کے ہم نے ہوش سے کام لینا ہے، جوش سے کام نہیں لینا۔ دیکھیں ہر نبی پر جب دین نازل ہوتا ہے تو وہ بالکل سچا، خالص اور صحیح ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اس دین میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور ان کی پسند کی چیزیں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس دین کے ماننے والے سیدھے راستے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بعد آنے والی ان کی نسلیں اس گمراہی میں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر وہ اللہ کے دین کی سچائی سے ہی انکار کر بیٹھتی ہیں۔ یعنی کہ ایسا کر کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک۔ اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹرینٹی۔ ٹرینٹی کیا ہے؟ ان کے ٹرینٹی کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل تینوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، تینوں ایک ہی ہیں، کبھی ایک شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی دوسرے میں اور کبھی تیسرے میں۔ تو چلیے دوسرے امتوں کو چھوڑیں، ہم خود آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے،
جبکہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا انسان نہیں بنایا، ایسا جسم نہیں بنایا جسے موت نہ آنی ہو۔ اور انبیاء کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بھی فوت ہونا ہے اور باقی سب لوگوں کو بھی فوت ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان نے فوت ہونا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام جب فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ سیدھا اپنے رب کے پاس جنت میں چلے جاتے ہیں، لیکن فوت سب کو ہونا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے بنے تھے، جبکہ نور سے صرف فرشتے بنے ہوئے ہیں، اور فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تھا، یعنی کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے، تو ہم ان کے رتبے کو گھٹا رہے ہیں، بڑھا تو نہیں رہے، کیونکہ فرشتوں نے تو انسان کو سجدہ کیا تھا اور فرشتے نور سے بنے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہمیں جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اگر ہم اللہ کے سوا کسی فوت شدہ انسان سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ان تمام صورتوں میں ہم اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا، آج کل ہر فرقے نے اپنی اپنی من گھڑت عبادت کی رسومات نکالی ہوئی ہیں، دین میں بدعتیں ڈالی ہوئی ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ دین مکمل ہو گیا ہے، تو پھر ہم اس میں مزید ایڈیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میلاد النبی، یہ نیازیں، یہ فوت شدہ لوگوں کے لیے قرآن خوانی، کیا یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا تھا؟ صحابہ کرام نے کیا تھا؟ تبع تابعین نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا۔ تو اگر ہم دین میں اس طرح کی باتیں شامل کرتے ہیں، اس طرح کے اضافے کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی خواہش ہے۔ اور ان تمام باتوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس میسج پر غور کریں، اور آج کے بعد صرف قرآن پاک اور صحیح حدیث پر عمل کر کے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچا لیں۔ وما لینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔